ٹرانسمیشن دیکھی, اس میں ایسے سیگمنٹ نہیں ہوتے. سر میں نے آپ سے کہا ہے, آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں نا, تو میں نے تو آج تک نیٹ فلکس کے لیے آپ کو تو اس وقت بھی غصہ آ گیا تھا کہ دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ مثالیں ڈالتے ڈالتے آپ حدیث پہ آ جائیں. تھوڑا سا اس کا بڑا سیریس ہوتا ہے. نیٹ فلکس نہیں سے کھانے پینے نا, آپ کھانے پینے پہ آپ کو آ گیا تھا نا کہ بھائی دیکھیں ماحول ہوتا ہے, سنجیدگی ہوتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, دین کی بات ہے. اس طرح تھوڑی ہے کہ تھوڑا تعلیم ہوئی نا, تعلیم ہوئی نا. کن کی تعلیم؟ یہ تعلیم کیوں دینی پڑی آپ کو؟ کیونکہ تعلیم کیوں نہیں دینی پڑی, سوال ہے تعلیم کب دینی پڑی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اچھا نہیں, آج سے سوال آپ کا رمضان ٹرانسمیشن کا سر میرا صرف یہ تعلیم میں کہیں اور دیتا ہوں تک پہنچتی. سر میں کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ آج کل, آپ کو ایک میں بات بتاؤں, جو اگر ریٹنگ وہ آ جائے نا اس پہ ڈیٹا پہ, تو جو سوشل میڈیا, شام بھائی بھی بتائیں گے, آپ بھی بتائیں گے, جو سوشل میڈیا ہے وہ موسٹ پاورفل سوشل میڈیا ہے. اور اگر میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے, میں نے تو ایک سوال پٹ کیا ہے کہ جو بہت سارے میں علماء سے سنا تو وہ سوال, لیکن اگر آج آپ دین پہنچانا چاہیں تو دین پہنچانے کے 100 طریقے ہیں. اس کے لیے وہاں جا کے بیٹھنا, اس طرح کا شامل ہونا, میں انکار نہیں کر رہا کہ آپ نہ بیٹھیں, آپ کو حق ہے بیٹھیں, لیکن صرف یہ کہ میں گٹر میں اس لیے اترا ہوں, پہلے تو بات ہے میرے لیے تو وہ گٹر ہے ہی نہیں. میرے لیے ہے. ہاں اچھا آپ کے لیے ہے, تو پھر تو آپ کو سوال ہی نہیں پوچھنا چاہیے. آپ کو تو کہنا چاہیے ہمارے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو. ہاں نہیں, میں اس طرح بیٹھوں, میرے مسلمان بھائی بہن. اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو ہم پہ بڑے اعتراضات ہوتے ہیں. آپ شاید اس کس پہ؟ ہم کون؟ ہم یعنی جو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں, خواتین کے ساتھ بیٹھتے ہیں, پروگرام کرتے ہیں, ان میں وہ پردے کی بات ہوتی ہے. ان کی ایک اور شو میں آپ نے مجھے کہا تھا, مجھے یاد آ گیا کہ یہ جو خوبصورت چہرے, خوبصورت شاہد افریدی کو بھی اس لیے زیادہ کہ اس کا چہرہ خوبصورت ہے, فلانا کڑیت تھے آ گئی, کڑیت تھے چلی گئی, آپ نے اس طرح کی باتیں کی تھی. تو اس طرح کی باتیں ہم پہلے دن سے سنتے آ رہے ہیں. تو آج جب رمضان ٹرانسمیشن ہوئی, علماء کو تھوڑا سا موقع ملا, انہوں نے جمپ اپ کیا ڈاؤن اور وہیں بیٹھے. سر آپ کا بات بالکل درست ہوتی. اگر شامل ظہیر فلرٹ کرتا پایا جاتا, ساحل ادیم فلرٹ کرتا پایا جاتا, تو پھر میں سوال اڑاتا سر, وہ دین کی بات کر آپ کہہ ہماری عورتوں سے دین کی بات, کیونکہ ہماری تو عورتیں ننگی ہیں, بھائی کیوں نہ کریں بات دین کی. سر چلو آپ کو مطمئن ہے نا؟ میں مطمئن نہیں ہوں, اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. اطمینان والا لیول نہیں مسلمانوں کا اس وقت. سر آپ نے بڑا لفظ استعمال کے لیے مطمئن. تذبذب کا حال وہ ہے کہ مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ جو ورژن آف اسلام دے نا اوریجنل, وہ بھی ان کو ہضم نہیں ہونا. آپ مطمئن کا لفظ کیسے استعمال کر سکتے ہیں جہاں پہ کوئی اطمینان نہیں ہے اس طرح کے معاملات میں؟ یہ علت مجبوری کی علت ہے سر, شوق کی یا اطمینان کی علت نہیں بیٹھی ادھر. سر کمال کر دیا آپ نے, واہ میں خوش ہوا آپ سے سر, ہمیشہ خوش ہوتا ہوں. خوش نہیں ہوئے سر, آپ خوش نہیں ہوئے, یہی تو مسئلہ ہے. اچھا سر, آپ پی ٹی آئی پر تنقید میں آج پڑھ رہا تھا, پی ٹی آئی پہ تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرقہ عمرانیہ والوں نے دکھا دی اپنی اوقات, گندی زبان, گندی ذہنیت, گالم گلوچ ان کے نزدیک گناہ ہی نہیں ہے, بہت ہی گھٹیا فرقہ ہے یہ. خان کے دیگر جرائم کی فہرست تو طویل ہے, لیکن ہماری نظر میں ان کا یہی جرم بہت بڑا ہے کہ انہوں نے پوری نسل کی اخلاقیات کو ایسا تباہ کیا کہ وہ مساجد و مدارس اور انبیاء کے وارث علماء کو گالیاں بکتے رہے. اس پہ قائم, اس پہ کچھ تشریح کرنی ہے کہ یس نو کرنے؟ قائم ہے. اچھا آپ کا اپنا طرز عمل یہ ہے سر, آپ جو یہ عمران خان اور ان پہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں وہ آپ کا نقطہ نظر ہے, مجھے احترام ہے. علماء کو جو بندہ گالیاں دے مجموعی طور پہ کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, علماء ایسے ہوتے ہیں 24 گھنٹے, ان کے بارے میں اس سے بھی سخت ہے. آپ کا اپنا طرز عمل یہ ہے کہ آپ کی اپنی اخلاقیات یہ ہے کہ آپ کی اپنی نسل کی تربیت کا یہ حال ہے کہ صرف ایک انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں ممبر رسول سے آپ کہہ چکے ہیں جھوٹا, کذاب, بدبخت, دجال, رافضی, بے ایمان, فتنہ, کنویں کا مینڈک, غدار, جاہل, جہالت کا مرکب, رافضیوں کا سہولت کار, قادیانیوں کا سہولت کار, بد زبان, بد کلام, بدتمیز, بکواسی, گستاخ, گمراہ, ہٹ دھرم. باہر نکل کر دکھاؤ تمہیں جوتے پڑیں گے. کچھ کم ہے ابھی, یہ کم ہے تو پھر پی ٹی آئی جو پی ٹی آئی آپ پہ کرتی وہ بھی کچھ کم ہوگا. ہو سکتا ہے ان کی نظر میں کم ہو, وہ بھی آپ کو اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ہو سکتا ہو. ہاں ہر بندے کا اپنا نقطۂ نظر ہے نا. ہاں میرا نقطۂ نظر ہے علمی دلائل کے اوپر, اور جس کے وہ پرچے بھگت بھی رہا ہے, ابھی بھی بطور ملزم کٹہرے میں ہے. جی میرا نقطۂ نظر اس بنیاد کے اوپر ہے, علمی بنیاد کے اوپر. عمران خان کے فالوورز کا مسئلہ یہ ہے, میں کوئی اللہ معاف کرے, میں آپ کا خیال ہے کہ اس کی کوئی وجوہات نہیں ہوتی. ان کے فالوورز کی پرابلم یہ ہے کہ جو بندہ عمران خان کا حامی نہیں ہے وہ بندہ بے ایمان ہے. عمران خان کو وہ میں تو سمجھتا ہوں نبوت کے درجے پہ لے گئے کہ جو بندہ عمران خان کو حق پہ نہیں سمجھتا
وہ شاید کافر ہے. ان کو یہ بات سمجھانے کا مطلب اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکل جو افیلیشن ہوتی ہے اس سے کسی بندے کا ایمان جج نہیں ہوتا کہ جو نواز شریف کا حامی ہے وہ لازمی کافر ہے یا بے ایمان ہے, جو عمران خان کا مخالف ہے وہ لازمی کافر اور بے ایمان ہے. یہ جو فرقہ عمرانیہ بنا ہے اس کی بنیاد یہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, عمران خان کے حامیوں سے آپ پوچھ لیں جو بندہ عمران خان کا مخالف ہے وہ کیا ہے, پوچھیں, وہ کہے گا بے ایمان ہے, وہ کہے گا وہ بندہ کرپٹ ہے, وہ بندہ چور ہے. یہ پہلے ہماری ملک کی سیاست میں اس طرح کی پولرائزیشن تھی کہ نواز شریف, اچھا مجھے بتائیں کوئی نواز شریف کی حمایت, مثال دے رہا ہوں, پولیٹیکل سسٹم میں جو نواز شریف کا ایک حامی ہے ایک عمران خان کا حامی ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ انصاف کے تحت کوئی فرق نہیں ہے. یہی میرا سوال, کوئی فرق نہیں ہے. یہی میرا سوال ہے کہ آپ میں اور عمران خان کے ٹرول کرنے والے حامیوں میں کیا فرق ہے؟ ہاں, میں نے کہا مرزا جہلمی کو, میں نے کسی علماء کی جماعت کو نہیں کہا. یہ وہ عالم نہیں. اب بات سو, ہاں تو یہ ثابت کر دے عالم ہے وہ آپ کے خیال میں؟ میں تو نہیں عالم مانتا نا. اگر میں اس کو عالم مانتا ہوں تو اگر میں اس کو عالم مانتا ہوتا, اگر تو مفتی اعظم الازہر ہوتے تو میں احترام کر لیتا. آپ بھی ایک رائے ہے نا آپ کی. مجھے اچھا چلے ایک بات بتائیں, آپ کیسے عالم مانتے ہیں؟ عالم کے لیے کچھ نہ کچھ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہر فیلڈ جو ہے اسلام میں, جو ہر فیلڈ اسلام کے علاوہ, میڈیکل ڈاکٹر ہے وہ MBBS کے بغیر اس کو ڈاکٹر آپ مانتے ہیں؟ انجینئر کو ڈگری کے بغیر مانتے ہیں؟ اس کو کیسے آپ بغیر ڈگری کے مانتے ہیں؟ اس پہ میں نے بھی بات کی ہوئی ہے اور ان سے کی ہوئی ہے, لیکن ایک اور بات بغیر ڈگری کے کیسے مانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے آپ نے بھی اس پہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آیت بھی ہو, ایک حدیث بھی ہو, ایک بات بھی ہو, آگے پہنچاؤ. اب آپ نے یہاں پہ رکنا ہے. یہ فہم ہی اگر آپ کا درست نہیں ہوگا تو کیا پڑھے ذرا ادیم بھائی, بلغوا انی ولو آیا. بتائیں جی, بات سنیں, اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ ہاں جی, اس کی کیا ٹرانسلیشن؟ اس کی ٹرانسلیشن ہے, آپ اس کے اندر سے مفہوم, جس بندے کو عربی, مثال دے رہا ہوں, عربی ہماری دین کی زبان ہے, وحی کی زبان ہے, قرآن کی زبان ہے, ہماری زبان نہیں. جس کو وہی نہیں آتی وہ دین کا طالب ہی نہیں ہوتا. بلغوا انی ولو آیا کا آپ نے جو مفہوم لیا یا کوئی اور بندہ لیتا ہے وہ یہ ہے کہ میں بھی دین پہنچا سکتا ہوں. اس آیت کا اس حدیث کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے جو رسول اللہ سے تو سنے, جو رسول اللہ سے تو سنے, رسول اللہ کی حدیث آگے پہنچانے کا حکم ہے, انٹرپریٹیشن بچانے کا حکم نہیں ہے. حدیث ہی نا, آیت ہی نا. اب بات سمجھیے, اب آپ اگر یہ نقطہ سمجھ آ جائے تو اختلاف ختم ہو جائے. صرف رسول اللہ کی حدیث اور آیت آگے پہنچانے کا حکم ہے, ہر چیز پہنچانے کا حکم نہیں ہے کہ ساتھ اپنا دماغ بھی پہنچا دیا جائے. اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. ایک بندہ رسول اللہ کی حدیث کو منوان آگے پہنچا سکتا ہے. اس آیت کا, اس حدیث کا مفہوم یہ ہے بلغوا انی ولو آیا, کہ میرے سے جو بات سنو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ کرے جو میری بات سن کے آگے پہنچ جائے. اس کا مطلب یہ ہے جو رسول اللہ نے کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو رسول اللہ نے کہا وہ آگے پہنچانا ہے. اور اسی لیے ائمہ نے کہا لولا الاسناد, اگر یہ سندے نہ ہو تو ہر بندہ جو جی چاہے اپنی طرف سے بات بنا لے. حدیث یہ پیش کی جاتی ہے, کہ رسول اللہ نے کہا میرے سے چاہے ایک بات بھی پہنچاؤ, اور آگے اپنی بات پہنچا رہا ہوتا ہے, آگے اپنی بات پہنچا رہا ہے. سر جن کی حرمت کے لیے آپ نے یہ ساری بد کلامی کی, ایک عالم ہوتے ہوئے, اسکالر ہوتے ہوئے, جن کی حرمت کے لیے, یعنی جن کے صحابہ, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن, کبھی یہ زبان وہاں استعمال ہوئی ہے؟ اچھا مجھے ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں, اس کا قرآن پاک میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے. تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کا دیا اس کو, ابو جہل کا جو لفظ ہے یہ ثابت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیرت دینی کے اوپر حضرت ابو بکر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود یہ زبان ابو جہل اور ابو لہب کے خلاف استعمال کی؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, رسول اللہ کے سامنے جو عمل ہوتا ہے وہ دین نہیں؟ جی, رسول اللہ کے سامنے کوئی عمل ہو وہ دین نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ مکہ میں رہے؟ بات سن لیں نا, رسول اللہ کے سامنے, پہلے ایک بات کا جواب تو دے دیں. 13 سال مکہ میں. رسول اللہ کے سامنے جو عمل ہو رہا وہ دین ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ جی جی. تو حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا تھا جا لات کی ایسے کر, رسول اللہ کے سامنے کہا, غیرت دی. لات ایک بت تھا کہ لات کی شرمگاہ, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, لات کی وہ انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن کیا حدیث کی, لات کی شرمگاہ کو چوس جا کے. یہ حضرت ابو بکر نے رسول اللہ کے سامنے کہا. قرآن کہتا ہے اتلم بعد ذالک ذنیم, سر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے نا اس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ممبر رسول پہ بیٹھ کے اپنے جو ان پر ظلم کرتے تھے, ان پر بہتان تراشتے تھے, جھوٹے, ان پر جھوٹے الزام لگاتے تھے, کبھی انہوں نے ایسے اس زبان اللہ کی وحی نہیں پہنچائی رسول اللہ نے. اتلم بعد ذالک ذنیم ترجمہ کر لیں قرآن میں جا کے. اسلام میں سب سے نہیں بات سن لیں بٹی صاحب, اس کا ترجمہ کریں نا, اتلم بعد ذالک ذنیم کا کیا ترجمہ, پڑھ لینا, عوام پڑھ لیں. جی, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سنائی کہ وہ
بد نسل ہے, اس کی اصل صحیح نہیں ہے جو بندہ اس طرح کی. تو اللہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے, ہماری بات سنیں. دوسرا جواب میں یہ دیتا ہوں, ایک بندہ, صحیح حدیث ہے بھٹی صاحب, کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کے تو دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے. سنیں نا, دونوں میں سے ایک ہو جاتا ہے نا. یہ میں آپ کا سن چکا ہوں آپ کے ایک لیکچر میں. کوئی اچھا بات تو سن لیں. تو جو بندہ کسی صحابی کو بے ایمان کہے, اس سے بڑا بے ایمان کون ہے؟ سر نہیں, وہ ایک آپ درمیان میں کاٹ کے نا چیزیں, ایک سیاق و سباق میں چیزیں جو ہوتی ہیں. یار ایک بندہ کہتا ہے تابعین رج کے جھوٹے تھے. سر نہیں, اس طرح کا بالکل بھی کوئی نہیں کہتا. میں صرف ان سے پوچھ رہا ہوں, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی اخلاق سکھا گئے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان کو پسند فرمائیں گے؟ اگر غیرت دینی کی وجہ سے, میں نے کس کی وجہ ہے غیرت کھائی ہے؟ صحابہ اور رسول اللہ کی وجہ کھائی ہے. میرا اس کا ذاتی جھگڑا, میرا اس کا ذاتی جھگڑا یا جائیداد کا جھگڑا. جب آپ کہتے ہیں جیلم کا چوڑا بھونکنے والا کتے سے بھی بدتر, یہ میرے الفاظ نہیں ہے, بات آپ کا ہے. جیلم کا چوڑا یہ میرا نہیں ہے, یہ کتے سے بدتر کا الفاظ میرے نہیں. میں دکھاؤں؟ ہاں دکھائیں, یہ کسان بھائی کا. بہرحال نہیں آپ کا میں ابھی ٹویٹ دکھاتا ہوں. اگر آپ نے یہ کہا ہے تو غلط کہا ہے نا. میں ویسے حقیقت میں اس سے بھی برا سمجھتا ہوں اس کو, لیکن یہ میں نے کہا نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. سر اب میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ سر آپ کا مقدمہ آ چکا ہے, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں سر, میں صرف یہ حافظ شام الہی ظہیر سر, جو یہ آپ نیچے دیکھیے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا اینڈ پہ, جو بد زبان دیکھا, جو بد زبان کسی صحابی کے بارے میں بونکا وہ چوڑا. نہیں آگے بول پورا پڑھیے نا. جو بد زبان کسی صحابی کے بارے میں بھونکے وہ چوڑا کیا کسی کتے سے بھی بدتر ہے. جو صحابی کے بارے میں بھونکے وہ کتے سے بدتر ہے. اس میں کیا ٹینشن ہے آپ کو؟ مجھے کوئی ٹینشن نہیں, میں آپ کی زبان پہ کی ٹینشن ہے. آپ کا خیال ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے سر؟ اس پہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بندہ صحابہ کے بارے میں بکواس کرے گا وہ کتے سے بدتر ہے. آپ کا نقطہ نظر ہے سر, بہتر طریقے سے رسول, یہ ہمارا نقطہ نظر نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا. میرا اعتراض صرف یہ ہے کہ میرا اعتراض یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی پوائنٹ ہائی لائٹ نہ کریں جو آپ کو نظر آ رہا ہونا. میرا اعتراض یہ ہے کہ یہ آپ ایک ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں, آپ وارث ہیں. آپ نے ابھی کہا کہ جو انبیاء کے وارث ہیں, تو انبیاء کے وارثین کی یہ زبان نہیں ہونی چاہیے. یہ ویسے ممبر رسول نہیں, سوشل میڈیا ہے جو اس میں کسی نے سوال کیا. اچھا تو آپ الحمدللہ ادھر نہیں, ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی بات آپ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, چاروں خلفاء راشدین, چاروں امام, سب کو ملا لیں, سب کے بارے میں جو الفاظ ہیں, اکیلے آپ کے ایک بندے کے بارے میں وہ بلو دا بیلٹ الفاظ ہیں. کس بندے, کیا الفاظ؟ جو مرزا صاحب کے بارے میں. آپ کو لگتا ہے بلو دا بیلٹ ہیں؟ حقیقت میں ہماری دینی غیرت اس سے زیادہ ہونی چاہیے. سر دینی غیرت مجھ میں نہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میرے میں دینی غیرت تو میں آپ کو گالیاں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, اس بندے کی زبان نہیں آپ کو پتا جو صحابہ کے بارے میں ہے. سر وہ میرے سامنے, میں ان کے ساتھ بیٹھ چکا ہوں. ناسور, خبیث, مرزا کذاب, مرزا ملعون, جہالت کا کوئی گراں, یہ فتنہ عمرانیہ, یہ فرقہ عمرانیہ, پھر آپ گلہ کرتے ہیں آپ کے خلاف گندی زبان استعمال ہوتی ہے, تو آپ تو اس سے زیادہ گندی زبان استعمال کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو موقع ملا, رسول وہ محبت عمران میں کر رہے ہیں, آپ محبت دین میں کر رہے ہیں. آپ اپنی جگہ پہ میں تو ان کو صرف اس وجہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی حمایت یا مخالفت سے کوئی بندہ بے دین یا کفر اور اسلام کا. عمران خان نے کلچر دیا ہے, جو مخالف ہے رگڑ دو, یہ فاشزم ہے. جو اپنے مخالفین کو ٹرول کرتے ہیں, یہ سیاسی پارٹی نے یہ دین ایجاد کر لیا, نیا مذہب ایجاد کر لیا, آپ نے تو رگڑنے سے بھی نیچے گھسا دیا. تو یہ آپ کے خیال میں یہ فاشزم نہیں ہے؟ آپ کا فاشزم ہے. میرا فاشزم تب ہو جب میں کہوں کہ عمران خان کا ہر حامی لانتی ہے. آپ کا میں تو ان لوگوں کے, میں تو ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ طرز عمل رکھتے ہیں. سر مجھے آپ سے بہتر اخلاق, بہتر الفاظ کی توقع. یہ آپ کی بات جائز اور درست ہے, لیکن میں ایک بات بتائیں, عمران خان کی حمایت اور مخالفت کیا بندے کو کافر بنا دیتی ہے؟ میں اس بات اتنی ہے, اس بات سے آپ کی میں, لیکن وہ پورا کلچر اس نے یہ بنایا کہ ہاں جو میرا مخالف ہے وہ بے ایمان ہے. میں آپ کی اس بات سے اختلاف نہیں کرتا, آپ کو حق حاصل ہے اپنی اصل بات ہے بھٹی صاحب. نہیں میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ آپ معاشرے میں ایک بات اگر پھیلا دینا, آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف کا حامی نہیں دوں گا کہ آپ ممبر رسول پر بیٹھ کے کسی کو چوڑا, کتے سے بدتر, خبیث, ملعون, جو بندہ صحابی کو گالی دے گا میں اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ دوں گا. جو صحابہ کے بارے میں یہ آپ کا نقطہ نظر ہے, یہ میرا آپ کا نقطہ نظر. آپ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں, آپ نفرت پھیلاتے ہیں, ہم فرقہ واریت کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ اس کو کوئی بندہ مار نہ دے. تقسیم پیدا کرتے ہیں اس امت میں جو پہلے ہی تقسیم زدہ ہے. جو امت کے اندر
فرقہ وریت وہ پھیلاتا ہے جو مقدسات کی توہین کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں فرقہ وریت وہ پھیلاتا ہے جو کسی کی مقدسات کی توہین کرتا ہے. جب کوئی بندہ میری کسی مقدسات جو بندہ میرے مقدسات کی توہین کرے گا وہ گالیاں نہیں کھائے گا. آپ کا نقطہ نظر ہے, یہ پوری امت کا نقطہ نظر ہے. اللہ میاں جو آپ کو ادھر یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے جو بندہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. جنہوں نے صحابہ کو پاگل کہا, اللہ نے کہا وہ پاگل نہیں ہے, تم پاگل ہو. صحابہ کے بارے میں آیت پڑھیں, آپ بتائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. اچھا سنیں, اللہ یستہزئ بہم, جنہوں نے صحابہ کا ٹھٹھا اڑایا اللہ نے کہا انہوں نے, میں اس کا ٹھٹھا اڑاتا ہوں جس نے صحابی کا ٹھٹھا اڑایا. تو اب بتائیں اللہ, اس کا مطلب یہ ہے. کتنی خوبصورت بات ہے, کتنی خوبصورت بات ہے. اس آیت سے آپ کیا استدلال کرتے ہیں کہ صحابی کے بارے میں جو الفاظ وہ بولے گا اس کے اوپر ہم پلٹائیں گے. سر کتنی خوبصورت بات ہے. وہ اگر ایک صحابی, لیکن اگر آپ تھوڑی سی بہتر زبان کے ساتھ آپ اس چیزیں پہنچا دیں تو وہ مجھے بھی اس کی زبان پہلے بہتر کروائیں صحابہ کے بارے میں, ہمارے بارے میں نہیں. میرا مطالبہ ابھی تک یہ نہیں ہے, آپ کا مطالبہ اس شخص کے بارے میں, میرا مطالبہ یہ ہے اس کی زبان صحابہ, انبیاء, اولیاء کے بارے میں درست کروا دیں, میری زبان اس کے بارے میں درست ہو جائے گی. آپ کے بارے سن رہا تھا, مجھے یقین کریں, ان کو بھی چھوڑ دیں, آپ کو بھی چھوڑ دیں, بحیثیت عالم, بحیثیت علامہ احسان الہی ظہیر کے بیٹے, مجھے بڑا دکھ ہوا یہ زبان سن. یہ آپ کا طرز استدلال ہو سکتا ہے. ساحل ادیم صاحب, سارا مقدمہ آپ کے سامنے, میرا ایک صرف پوائنٹ ہے, چھوڑ دیجئے شام الہی ظہیر صاحب کو, چھوڑ دیجئے نظر کچھ اور اس مرزا کو. ہاں, میرا صرف نقطہ نظر نہیں ہے سر, جو بندہ ادھر نہ ہو اس کے بارے میں بات کرنا آپ کا مقدمہ وہیں پہ غلط ہے. جی سر, ایگریڈ, وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. ایگریڈ, وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہو. نہیں جی بالکل, میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا آپ کو کہ آپ کے خلاف کوئی اس طرح کی زبان استعمال کرے. میں اس سے پوچھوں گا کہ آپ کو کیا, آپ نے لیکن پوچھا نہیں, پوچھا تھا آپ شاید میرا, میں نے پوچھا تھا کہ آپ نے ابتسام الہی ظہیر گلے پھاڑنے والے بھائی یہ کیوں کہا تھا. اچھا سر آپ بتائیے. سر بات یہ ہے, دو چیزیں آپ کو رجوع کرنا پڑے گا. ایک تو یہ کہ ابو بکر صدیق نے جب اولاد کو کے بارے میں کہا تھا اس بندے کو کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ وہ محمد تو اپنے قبیلے کے خلاف اب آئے گا, تو اس موقع پہ ابو بکر صدیق نے کہا تھا جا کے لات کی شرمگاہ کے ساتھ. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو انڈورس نہیں کیا تھا. یہ واقعہ جب دوسری دفعہ ایسا ہوا, انڈورس کی بات حدیث تقریری ہے, مجھے بتایا بات سن لیجیے, کیونکہ یہ یہاں پہ اس لیے نہیں آتی, میں نے علت وہاں سے لی کہ جب ابو بکر صدیق کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک بندے نے آ کے گالیاں دی, دوسری دفعہ دی, تیسری دفعہ ابو بکر صدیق نے جواب دے دیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر تب تک تیرے اوپر فرشتہ تھا, اس کے بعد طرف سے جواب دے رہا تھا, وہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا, اب تو نے خود کہہ کے وہ فرشتہ اڑا دیا. اب وہاں پہ ذاتی لڑائی تھی نا, یہاں پہ بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہا نا وہ اس جملے میں جی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو چیز بھی ہوگی وہ بھی دین ہوگا. بالکل درست ہے, اصولی بات ہے, مگر یہاں پہ گالی کو دین بنا دینا مطلب لے لیا جائے گا عام عوام کی طرف سے. آپ کو یہاں پہ اس لیے کہنا پڑے گا کہ گالی دین نہیں ہے, گالی پہ پوری طریقے سے شدت ہے قرآن کی, سورہ حجرات کی گالی تو بہت بڑا, لیکن یہاں پہ یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے رسول اللہ جس بات کے اوپر نکیر نہ کریں, منع نہ فرمائیں, تو وہ حدیث تقریری ہوتی ہے. رسول اللہ صلح حدیبیہ کے اوپر واقعہ جو ہوا ہے, جب لات والا واقعہ ہوا ہے, اس موقع کے اوپر اس بندے نے مطلب اس نے ٹرائبلزم کی بات کی. ٹرائبلزم کی مماثلت لات کو چاٹنا ہی تھی, وہ گالی نہیں تھی, وہ تو مماثلت تھی. گالی کا مطلب ہم سب کو پتا ہے گالی کیا ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پتہ ہونا سب کو ضروری ہے کہ گالی والا دین نہیں ہے اسلام. یہاں تک کہ گالی, یہ بات ہمارا بھی یہ مقدمہ کہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی نہ ہو. سر مگر صحابہ کے بارے میں زبان درازی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے پیچھے ایک جواز, یار کوئی بندہ اگر صحابہ کو کہ بے ایمان ہے, اس سے بڑا کوئی بے ایمان ہے. سر آپ سیاق و سباق سے ہٹ کے کاٹ رہے ہیں. پھر میری بات سن لیں, کوئی نہیں دوسرا پاگل آدمی ہوگا. ہاں تو پھر آپ کہیں وہ پاگل, دیکھیں آپ وہ کہہ رہے وہ پاگل ہوگا. نہیں سر وہ نہیں کہہ رہے, وہ کہتا ہے سیاق و سباق سے ہٹ کے, نہیں سیاق و سباق سے ہٹ کے کہتا ہے, وہ کہتا ہے. اچھا سر آپ سن بتائیے. سر مسئلہ گالی کا نہیں ہے, مسئلہ گالی پہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ جو قباحت گالی کے بارے میں, اسلام تو بہت بے شک صرف اللہ کا دین اسلام ہے. عام سا مین میڈ دین کے اندر بھی فطرہ کے خلاف ہے گالی. بے شک کسی بھی دین نے گالی انڈورس لی, اللہ کا دین کیسے انڈورس کر سکتا ہے؟ تو پہلے تو یہ بات آن ریکارڈ بچوں تک پہنچنی چاہیے کہ گالی دینا اسلام کا حصہ نہیں ہے, گالی دین نہیں ہے ہمارا. اللہ کے سورہ حجرات میں اللہ عز و جل نے خود کہہ دیا لا یسخر, کا مطلب تم تو کسی کو چھیڑ بھی نہیں سکتے, تمسخر بھی نہیں اڑا سکتے, چھیڑ بھی نہیں سکتے ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب تو ادھر موجود نہیں ہیں, اور میں نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ کسی اور لمبی طوالت پکڑے, طول نہ پکڑے اس بات کو.
مگر شیخ آپ جس دن ہمارا پروگرام ہوا آپ میرا ٹویٹر اٹھائیں میرا فیس بک اٹھائیں, میں نے خاموشی کا مظاہرہ اس لیے کیا کہ عام عوام میں اور میرے میں فرق ہے, مگر آپ نے جاہل جاہل کہہ کے میرا تمسخر کیا نا سر, آپ نے ٹویٹر پہ جاہل مجھے کہہ کے تمسخر نہیں کیا. یہاں پہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ نص ہی غلط ہے, یہ سورہ حجرات کے خلاف بات ہے جو آپ نے کی ہے سوشل میڈیا پہ, یہ قرآن کے خلاف بات تھی. میں نے آپ کسی ایک جگہ میں بھی دیکھا, آپ کو کس نے جاہل کہا؟ مسالہ کا مقصد میرا مسالہ نہیں ہے. نہیں, آپ کو کس نے جاہل کہا؟ جس نے بھی کہا وہ شیخ بتائیں گے وہ غلط کہا, وہ سورہ حجرات کے خلاف بات ہے. ٹھیک کہہ رہے, ایگریڈ. ٹھیک ہے, سو میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے یہ بات ہے کہ نہیں, میرا صرف مقصد یہ تھا کہ یہ سامنے رکھنے کا کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ وہ نہیں سر, آپ کا مقصد یہ تھا کہ پی ٹی آئی والے جو مقدمہ آپ کا پی ٹی آئی کا ہے سر, ایویڈنس کے طور پہ انجینئر صاحب کو استعمال کیا. جی جی ٹھیک ہے جی جی, تو ہم پی ٹی آئی میں واپس نہیں آئے, کوئی بات جی جی, مگر آپ کا مقصد پورا ہو گیا. کیا زبان نہیں, میں تو یہ چاہتا ہوں بٹی صاحب سے بھی کہ یہ معاشرے کے اندر یہ اصلاح کریں کہ یار کسی سیاسی رہنما کی حمایت کفر اسلام نہیں ہے, بات نہیں ہے یہ اس کے اوپر اگر پی ٹی آئی والے آ جائے مسئلہ. سر جب میں نواز شریف صاحب سے یہ ایک معذرت سر, نواز شریف صاحب سے جب میں توقع کرتا ہوں نا کہ وہ اچھی زبان استعمال کریں تو لوگ پلٹ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کی اپنی زبان کیا ہے. پولیٹیکل بات کر رہا ہوں جب میں بیٹھ کے کمنٹری کر رہا ہوتا ہوں, یہ جتنے بھی لفظ ہیں ہو سکتا ہے مجھے کوئی ایسا سیاستدان ہو جس کو میں اندر سے اس سے بھی برا سمجھتا ہوں, لیکن میں کبھی بھی اس کو ایسی بات نہیں کروں گا ٹی وی پہ بیٹھ کے. لیکن عمران خان کہہ دے گا ڈیزل یہ وہ سر, عمران خان صاحب کو کیا کیا آگے سے جواب میں بھی کیا کیا ملا یہ بھی تو پتہ سن لینا. یہ بھی جواز نہیں ہے کہ عمران خان سے کوئی اجازت ہے اور ان کو نہیں ہے. نہیں, ناٹ ایٹ آل, کسی کو اجازت نہیں. ان کو کیا کیا ملا نہیں سر جب آپ بتائیں نا تمسخر اللہ کی کتاب میں منع ہے, بس اب کہانی ختم سر. ہاں, اس لیے میں نے کہا تھا سر یہ درست ہے بات, تو یہ رجوع کرنا اس لیے کیمرے پڑے گا. اچھا سر, آپ نے جو جاہل کا لفظ بولا ہے وہ تمسخر میں آتا ہے. پھر آپ اس پرسنل بات پہ آئے تھے جو ٹرول آپ کی طرف سے ہوا ہے, میں تو وہ کہنا ہی نہیں چاہتا, میں تو بیوی رہا ہوں, مجھے بھی تو کوئی چیزیں بھیجتے ہیں میرے, کوئی ٹرول نہیں, میں نے تو مجھے تو لوگوں نے ہی بھیجنی ہوتی ہے, میں نے تو یہ بھی سورہ حجرات کی آیت کے خلاف ہے کہ جب جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا. نہیں تو آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی کہ ساحل میاں کی طرف سے آیا تھا کہ نہیں, آپ نے ایسے مان لیا. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا کہ عدت میں نکاح کی ایک بڑی وجہ جادوگری ہے, جادو میں شدت پیدا کرنے کے لیے عدت میں نکاح کیا جاتا ہے. بنیادی طور کے اوپر جتنے بھی بڑے بڑے حرام اعمال ہیں وہ جادو کے اندر شدت پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا عدت میں جو نکاح ہے وہ بھی جادو میں شدت پیدا کرتا ہے. میں نے کہا شدت پیدا کرتا ہے, اور یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے. اور جو جادوگر کے اعمال ہیں نا, جادو کے اعمال, ان میں انسان کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے, ہر انسان کے ساتھ ایک قرین جو شیطان انسان کی اوپر مقرر کیا گیا. وہ انسان کو شیطان نے کہا کہ ایک آدم تھا تو میں ایک تھا, میں نے گمراہ کر دیا, میری بھی اتنی اولاد ہو, تو آدم کی ہر بیٹے کے ساتھ ایک قرین بھی اسی کی صفت کا پیدا ہوتا ہے. اس کو تابع کرنے کے لیے کچھ اعمال ہیں کہ یہ انسان سے ہم کلام ہو جائے. یہ کب ہم کلام ہوتا ہے؟ جب اس کو یہ گارنٹی مل جائے یہ بندہ جہنمی ہے, میری ڈیوٹی اس نے آسان کر دی. ان میں معاذ اللہ, میں نے ایک پروگرام میں یہ بات بیان کی تو مجھے بعد میں اینکر کی کال آئی کہ لوگ وہ اعمال پوچھنا چاہتے ہیں جس سے بندہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے, بجائے یہ کہ اس سے بچنے کے لیے. ان میں جو بڑے بڑے ہمارے معاشرے میں رائج ہیں, نومولود بچہ ہو اس کا قتل کر کے قبر کے اوپر اس کے اوپر غسل برہنہ کرنا, جو ہمارے معاشرے میں اس ٹائم رائج ہے, محرم رشتہ دار کے ساتھ برائی کرنا, اس طرح وہ بد اعمال کرنا جس سے انسان ہمیشہ کے لیے جہنم ہو جائے. سورۃ فاتحہ کو معاذ اللہ غلاظت سے کرا. اسی طرح یہ جو عدت میں نکاح ہے یہ بھی ان غلیظ عملوں میں شامل ہے. اچھا سر, یہ ان دنوں میں تھا جب عدت میں نکاح کیس بہت ہائی لائٹ ہو رہا تھا, اور پھر ایک پوڈ کاسٹ میں آپ نے کہا کہ مفتی سعید صاحب فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں, عمران خان اور بشرا بی بی فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے نکاح فقہ حنفی کے مطابق کیا. فقہ حنفی میں دوران عدت نکاح کے بعد نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اب یہاں تک چلو بات مان لیتے ہیں. اب اس میں دو سوال ہیں. میں نے تو یہ کیا ان کا جو مقدمہ ہے, جی ان کی بات کر رہا ہوں. اب دو اس میں باتیں ہیں. ایک کہ میں مفتی سعید صاحب کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام میں بھی ہے اور بہت سارے علماء نے بھی یہ کہا ہے کہ جب عورت کہہ دے کہ میری عدت کی مدت پوری ہو چکی تو اسے مان لینا چاہیے. اور دوسرا اس میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر عدت میں نکاح ہوا ہے اور دو نکاح ہوئے ہیں تو بڑے مجرم تو پھر مفتی سعید صاحب ہوئے. بنیادی طور پہ بٹ صاحب یہ سوال انہی سے بنتا. مجھ سے یہ سوال ہوا, دونوں باتوں کا میں جواب دوں گا.
کہ ایک عورت یہ کلیم کرے کہ میرے 50 ڈیز میں 3 سائیکلز پورے ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے قرآن پاک میں ایک الگ آیت موجود ہے پوری کہ جس کے مینسٹرل سائیکل جو ہیں وہ گڑبڑ ہو تو اس کو پوری عدت پوری کرنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کلیم کر لینا کہ 54 ڈیز میں یا 45 ڈیز میں 3 سائیکل پورے ہو گئے ہیں، یہ مستحیل ہے. مستحیل ایک اصطلاح ہوتی ہے اسلام کے اندر کہ ناممکنات ہے. مثلا ایک عورت یہ کلیم کرے کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے تھے بن باپ کے، تو میرے گھر بھی بچہ بن باپ کے ہو سکتا ہے، یہ مقدمہ نہیں مانا جائے گا. نہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ مقدمہ نہیں مانا جائے گا، عورت کی گواہی نہیں مانی جائے گی. اب بات سن لیں. اب یہ عورت یہ کہے کہ میرے 60 دن پورے ہو گئے، یعنی کم از کم کسی فقہ کے اندر جو 3 مدتوں کا پیریڈ 57 ڈیز سے شروع ہوتا ہے، کم از کم وہ یہ کہ 55. یہ مفتی حنیف سعید میں یہ کہہ رہا ہوں مفتی سعید صاحب نے کیوں کہا تھا کہ عورت کی گواہی آپ سنیں، مفتی سعید صاحب ہی کی وجہ تو مسئلہ بنا کہ مفتی سعید صاحب نے کہا عورت کی گواہی ویلڈ ہے عدت کے مقام پہ، یہ میں بھی مانتا ہوں، لیکن عورت یہ جب کہے گی نا کہ 40 ڈیز میں 3 سائیکل مکمل ہو گئے، یہ نہیں مانا جائے گا. تو یہ مفتی سعید صاحب نے اب بات سمجھے. اب میں آپ کو ایک مقدمہ سمجھا رہا ہوں، میرا اس کے یہ مجھ سے پرسنل ایشو کے پر سوال بھی نہیں ہوا، ایک بطور عالم دین سوال ہوا کہ ایک عورت یہ کلیم میں ایک بطور عالم دین سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی آتا ہے، آپ کے میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کتنی آپ کی عدت پوری ہو گئی ہے، وہ عورت کہتی ہے عدت پوری ہو گئی ہے، اس کی گواہی، اور میں اس سے پوچھتا ہوں کتنے دن ہوئے، وہ کہتے ہیں 40 دن، میں اس کی گواہی نہیں مانوں گا. اچھا، اور اگر ایک عورت کہتی نہیں میری عدت پوری ہو گئی، وہ دن نہ بتائے تو پھر تو جائز ہے. اچھا، آپ نے نکاح کر لیا، پھر تو جائز ہے. اور اگر وہ کلیم کریں کہ تھوڑے عرصے بعد وہی دوبارہ آ جائیں آپ کے پاس اور کہیں کہ دوبارہ نکاح کریں، نکاح کے اوپر نکاح، آپ دوبارہ نکاح کروا دیں، مثال کے طور پہ مقدمہ جو بنا گیا ہے. اصل بات یہ ہے تو پھر آپ مجرم میں آپ کو بتاتا ہوں، فقہ حنفی میں ایک مسئلہ ہے جی کہ جس سے ایک مرتبہ تعلق حرام کا قائم ہو جائے، یہ آپ نے ان سے سوال پوچھنا، تو اس کے اوپر نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ مفتی اہل حدیثوں میں تو ہو جاتا ہے، اس لیے مجھے اس لیے نہیں پوچھ سکتے کہ ہمارے ہاں تو جس سے حرام تعلق قائم ہو تو وہ بعد میں نکاح کرنا چاہے، اہل حدیث اسکول آف تھاٹ میں ہو جاتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں جی سر، اس لیے ہمارے نزدیک تو وہ نکاح جائز ہے. مفتی سعید صاحب زیادہ بڑے گلٹی ہیں. نہیں، ہاں میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ ایک تو وہ ایک ان کا پہلے کلپ تھا کہ عورت جب مجھے کہہ دے کہ عدت کی مدت پوری ہو گئی، وہ تو پھنس گیا نا آپ لوگوں کے ہاتھ میں. ہاں، اور دوسرا پھر انہوں نے پھر یہ بھی کہہ دیا میں نے دوبارہ پڑھا دیا معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو اب اس پہ پہلا پھر دوسرا، تو بڑے مجرم تو وہ ہوئے نا کہ عالم دین کی حیثیت. بالکل 100%. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ویسے میں آپ کو ارشاد بھٹی صاحب ایک بات بتاؤں، جو دوسرا نکاح ہے نا، جو دوسرا نکاح ہے اگر مدت کے بعد ہوا وہ ویلڈ ہے. اچھا سر، مجھے تو ہنسی اور شرم آتی ہے اس ڈیسیژن پہ کہ ایک بندے کو کہا جائے کہ نہیں تمہارا عدت میں نکاح تھا، جو بھی وجہ تھی وہ نکاح جائز نہیں ہے، اسی بندے کے گھر جا کے نظر بند ہو جاؤ جس کے ساتھ تم نکاح ہی نہیں ہے، اسی گھر میں لڑکی کو بھیجا جا رہا ہے. یہ ایسا کون سا بندہ تھا جس نے یہ ڈیسیژن لیا؟ ایک بندے سے آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ آپ کے ساتھ ایسا کوئی جائز تعلق نہیں ہے، تو اس کے گھر پہ کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ درست بات، کامن سینس کی بات تھی نا، مگر اسی گھر اس کو بھیجا جا رہا ہے. تو یہ سر کامن سینس پاکستان میں 8 سال کے بچے کو بھی پتہ ہے کہ سر جب کسی کو پسند نہ ہوتا ہے تو پھر ہر طرح کا کیس چپک جاتا جا کے، پھر جہاں جہاں تیر لگتا ہے وہاں ٹارگٹ بنا دیے جاتے ہیں، جہاں ٹارگٹ ہوتا ہے وہاں تیر نہیں چلتے. آپ جمعیت اہل حدیث کے صدر ہیں سر؟ جی. کب سے؟ 2022 سے. 2022 سے. آپ کو